12 ربیع الاول کا مقدس دن تھا اور ہر طرف جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مرحا اور عائشہ بازار کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک مرحا کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، مسجد کی پرانی کتاب میں ایک خاص نشانی چھپی ہوئی ہے جو صرف اس شخص کو ملے گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے مانتا ہو۔ مرحا حیران ہو گئی اور خط عائشہ کو دکھایا۔ دونوں بہنیں اس خط کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مرحا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو تلاش کرے گی۔ رات کے وقت جب پورے گاؤں میں جشن منایا جا رہا تھا، مرحا اور عائشہ پرانی مسجد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئیں تو انہیں مسجد کا ماحول بہت پرسکون نظر آیا۔ مسجد کے اندر ایک سنجیدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مرحا اور عائشہ نے مختلف کتابوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اچانک انہیں ایک پرانی کتاب نظر آئی۔ جیسے ہی مرحا نے کتاب کھولی، کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ یہ چابی ایک راز کا اشارہ کر رہی تھی اور دونوں بہنیں سمجھ گئیں کہ انہیں ایک دروازہ کھولنا ہے جو اس چابی سے کھلے گا۔ اسی دوران ایک چڑیا ان کے قریب آئی اور بولی، تم لوگ یہ چابی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہو، لیکن آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ چڑیا کی مدد سے مرحا اور عائشہ مسجد کے ایک پرانے کمرے تک پہنچ گئیں جہاں ایک چھپا ہوا دروازہ تھا۔ مرحا نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہاں انہیں ایک صندوق نظر آیا۔ جیسے ہی مرحا نے صندوق کھولا، اندر انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مبنی ایک پرانی کتاب ملتی ہے۔ کتاب کے اندر سنہرے الفاظ میں لکھا تھا، سچائی، محبت اور اخوت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ مرحا نے عائشہ سے کہا، یہ پیغام انسانیت کے لیے بہت اہم ہے۔ مرحا اور عائشہ یہ پیغام لے کر گاؤں واپس آتی ہیں۔ تمام بچوں اور بڑوں کو اس پیغام سے آگاہ کرتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس پیغام کو سنتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور یوں 12 ربیع الاول کا دن دونوں بہنوں کے لیے یادگار بن گیا، جہاں انہوں نے نہ صرف میلاد میں شرکت کی بلکہ ایک راز بھی تلاش کیا۔ تو پیارے بچوں، سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد